آج تمام اسکالرس کو بتاتے چلوں، آج زکوٰۃ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو ہمارا جو سیگمنٹ تھا اس میں ایک کال آئی تھی حمیرہ کراچی سے، تو ہم نے کیونکہ وہ سوال کا جواب کا وقت نہیں تھا تو ہم نے ان کا سوال لکھ لیا، مگر اب کالز کا وقت اب ہے، یعنی اگر آپ کالز آپ کریں گے تو ہم آپ کا فوراً کالز علماء کرام تک پہنچائیں گے، آپ کے سوالوں کے جواب لیں گے۔ تو عفنان صاحب، میں آپ سے شروع کروں گی۔ یہ جو حمیرہ کراچی سے یہ لکھ رہی ہیں، جبکہ اس پہ بہت دفعہ زکوٰۃ کے اوپر بات ہو چکی ہے، لکھ رہی ہیں بھائی اپنی بہن کو اس کی بیٹی کی شادی پر زکوٰۃ دے سکتا ہے کیا؟ کیا بتانا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ بات پیچھے آ چکی ہے کہ دو رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے اور ایک جس کا ولادت سے رشتے سے تعلق ہو۔ ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو بھی رشتہ دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ تو لہٰذا بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، چاہے وہ اس کی بیٹی کی شادی ہو یا کوئی اور ضرورت ہو تو اوکے، زکوٰۃ۔ اب دوسرا سوال انہی کا یہ ہے، بیٹی کی شادی میں جو سیٹس ملے ہیں اس میں سے ایک سیٹ زکوٰۃ کی ماد میں دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور یہ کوشش کریں کہ وہ جب تک زکوٰۃ کی ایلیجبل ہے جب تک دیں، اور جب وہ ایلیجبلٹی باقی نہ رہے، مثال کے طور پر آج کل 1,04,000 روپے 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے، اب آپ نے چھوٹی سی سونے کی چیز پہلے دے دی تو وہ کیا ہوگا؟ اگر وہ 1,04,000 یا اس سے بڑھ کر ہے تو اب وہ مستحق نہیں رہے گی۔ اس لیے پہلے اپنے پاس جمع کرتے رہیں، پھر اکٹھا دیں، جب اکٹھا دیں گے اب وہ 1,04,000 روپے تک اگر جو ہے وہ مستحق ہوتی ہے، یعنی اس کی استحقاق کی حد ہے 1,04,000 روپے، تو آپ نے ایک ساتھ 5 لاکھ کی چیز دے دی، آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹکڑوں میں دیں گے تو پھر 1,04,000 تک پہنچنے کے بعد مزید زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو پھر جی ایلیجبل نہیں رہیں نہیں گی۔ رہے ٹھیک ہے، رؤوف صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ کسی کا سوال ہے کہ ایسا کاروبار جس کو ابھی سال پورا نہیں ہوا اس کی زکوٰۃ کب ادا کرنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال عموماً رمضان میں پوچھا جاتا ہے کہ ابھی مڈ آف ایئر جو ہے کوئی بزنس شروع کیا تھا تو رمضان وغیرہ میں ابھی سال مکمل نہیں ہوا تو آیا اس کی زکوٰۃ فوری طور پہ واجب ہے، حالاً اس کی ضروری ادا کرنا ہے یا نہیں؟ تو اصولی طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ حولان حول یعنی پورا سال گزرنا اس پہ شرط ہے۔ البتہ زکوٰۃ میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اس میں تقدیم و تاخیر کی جا سکتی ہے، یعنی زکوٰۃ کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے ادائیگی کے اندر اور پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے۔ اگر ان کی خواہش ہے کہ ہم ماہ رمضان میں اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو آج اگر وہ حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ البتہ سال جب سے ان کا شروع ہوا ہے اس وقت تک پھر اس وقت وہ کلوز آؤٹ کریں گے۔ صحیح۔ اس وقت بزنس کی جو مالیت ہے اس کے حساب سے اگر تو پہلے اضافی زیادہ دی جا چکی تو ٹھیک ہے، فابیہا، باقی ان کی طرف سے وہ ہو جائے گی۔ اگر کم ہوئی ہے اور ابھی ان کے پاس زیادہ مالیت موجود ہے تو پھر جو باقی ماندہ جو زکوٰۃ ہے وہ ابھی سال ختم ہونے کے اوپر وہ باقی زکوٰۃ دے کے اس کو ٹھیک ہے، ختم بہت کریں شکریہ۔ گے۔ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ گیلانی صاحب، مجھے بتائیں کہ کیا جو فیڈ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ان پہ روزہ معاف ہے کیا؟ فیڈ کروانے والی جو بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں امید سے ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ خواتین جو جن کی گود میں بچے ہوتے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، تو خواتین کے یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اس کو روزہ بالکل معاف ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر نے، حاذق ڈاکٹر نے، یعنی ایسا ڈاکٹر جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، شرعی احکام سے واقف ہو، وہ سمجھتا ہو کہ میں اس مریض کو اگر یہ سجیشن دوں گا تو اس پر یہ شرعی حکم نہیں لگے گا، ایسا ڈاکٹر یا ایسی کوئی لیڈی ڈاکٹر اس سے رابطے میں رہے، وہ اگر اس کو یہ سجیشن دیتی ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اچھا، یا بچے کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر حاملہ خاتون ہے تو بچے کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، ماں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں جب ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا تو روزے مؤخر ہو جائیں گے۔ مؤخر ہونے سے مراد یہ کہ یہ روزے ڈیلے۔ قضا کرے گی۔ اچھا، مطلب کوئی معافی نہیں ہے؟ ہاں، ان معافی نہیں ہے، بعد ایسا میں نہیں آپ کہ رکھیں۔ بالکل سرے سے ختم ہی ہو جائے۔ اچھا اچھا، معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مخصوص ایام میں ہاں، خواتین کو روز نماز معاف ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ نہیں پڑھتی، ان کو پڑھنے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ لیکن یہاں معافی سے مراد یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو بالکل معاف ہے۔ آپ کو کور اپ کرنا پڑے گا۔ ہاں، اب جب وہ دوبارہ ٹھیک ہوں گی، یعنی کہ بچہ فیڈ کرنا چھوڑے گا یا ولادت ہو جائے گی، تو اب ان روزوں کی قضا کریں گی۔ ایک بات یہاں پر یہ کہہ دوں
کہ ایسے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیے جو آپ کو اچھی خوراک بتائیں اور وہ یہ اس بات کی شورٹی دیں کہ یہ خوراک کھانے سے آپ کو ویکنس نہیں نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ روزہ رکھیں، آپ کو شرعی طور پہ کوئی کباہت نہیں۔ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ تو آپ کی ہڈیوں سے اور تمام اس کو چیزیں، اس کو غذا مل ہی رہی ہوتی ہیں، جی ہاں، بالکل۔ تو ڈاکٹرز بھی بابا کہتے ہیں کہ بچہ تو اپنی خوراک لے رہا ہے، تم اپنی ماں کو کہتے ہیں۔ پر اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ آپا مجھے بتائیں، کیا عورت مہر معاف کرنے کے بعد دوبارہ اس کا مطالعہ کر سکتی ہے؟ میرے خیال سے اس کے پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے لیکن یہ واپس آیا نہیں، ہم نے پہلے بات یہ کی تھی کہ عورت اپنے مہر کو معاف کر سکتی ہے یا نہیں، اوکے، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ عورت اپنے مہر کو معاف کر کے دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے اندر عورت اپنا مہر معاف کر کے دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اگر اس نے ایک دفعہ معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے معاف نہیں کیا ہے تو پھر اس کو مطالبے پر دیا جائے گا۔ مطلب کہ شی کین آسک فار اٹ، واپس وہ مانگ سکتی ہے نہیں، اگر اس سے پہلے معاف کر اس دیا، نے دل سے اور معاف پھر اب وہ نہیں کہ- کیا ہے، اچھا ہاں دل سے بھی تو ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ زبردستی بھی کروا لیتے ہیں۔ صحیح، دل اچھا آپ سے۔ کہہ رہے کہ پریشر میں آ کے انہوں نے معاف کر دیا اور پھر بعد میں وہ مانگتی ہے، تو کیونکہ وہ دل سے نہیں تھا تو وہ مانگ سکتی، مطالعہ کر سکتی ہے۔ آپ پلیز کنیکٹڈ رہیے گا، بریک کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان۔ مولاي صل وسلم